الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا على نبي بعد أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأصدق الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وقال تعالى في كلام الآخر. معزز سامعین، حاضرین، نونہال معصوم بچوں، نوجوان دوستوں، آج کے اس درس کا عنوان ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام سے ہم نے کیا سیکھا، کیا حاصل کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کما حقہ مجھے توفیق رفیق فرمائے کہ آپ تک صحیح باتیں میں پہنچا سکوں۔ اللہ کا ہم سب سے پہلے شکر گزار ہیں کہ جس رب نے مجھے اور آپ کو اس پرسکون ماحول میں، بہترین سل ہوا میں، ٹھنڈی ہوا میں آپ کو اپنی مصروفیت سے بھی بچا کر اللہ نے آپ کو اپنے اس گھر میں جمع ہونے کی توفیق دی۔ یہ اللہ کا بڑا شکر اور احسان ہے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کو اس کی توفیق نہیں دیتا ہے، اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے ہی دین کی سمجھ اور دین کی توفیق دیتا ہے۔ ایسی مجلسوں میں بارہا ہمیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ یہ مجلس ایسی مجلس ہے کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے اللہ کے سامنے جب مجلسوں سے اٹھ کر کے جاتے ہیں تو امام ترمذی نے روایت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، بذات خود علم ہونے کے باوجود پوچھتا ہے کہ فرشتوں تم کہاں گئے تھے؟ بڑی تمہاری جماعت اوپر آ رہی، کہاں گئے تھے؟ کہ اللہ ہم فلانی مسجد میں، فلانی بستی میں، فلانی جگہ پر تیرے اور تیرے رسول کا، قرآن اور حدیث کا ذکر ہو رہا تھا، جہاں لوگ اپنی سروں کو جوڑ کر بیٹھے تھے، جہاں لوگ دین حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ پوچھا جاتا ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کی کچھ تو نیت ہوگی، مقصد کیا تھا ان کا؟ کہ اللہ ان کی چاہت اور مقصد یہ تھی کہ اللہ تو ان سے راضی ہو جائے اور الہ العالمین تو انہیں معاف کر کے جنت دے، جہنم سے انہیں بچا لے۔ تو اللہ کہتا ہے فرشتوں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہ نہیں، اللہ نہیں دیکھا ہے۔ کیا اس نے جنت دیکھی ہے؟ کہ نہیں دیکھا ہے۔ کیا جہنم دیکھا ہے؟ کہ نہیں دیکھا ہے۔ کہتے تم گواہ رہو، تم گواہ رہو کہ میں اس مجلس میں بیٹھنے والے کی سب کی گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! صرف مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اچھا، کہتا تم فرشتوں کو گواہ رکھ کر کہتا اللہ تم گواہ رہو میں مجلس میں بیٹھنے والے کی مغفرت کر دیا۔ تو فرشتہ کہتے اے اللہ، تیرا ایک بندہ ابھی مجلس میں آیا تھا، اس کا مقصد تیرے دین سننا نہیں تھا، وہ کچھ کام تھا، کسی سے ملنے آیا، دیکھا کہ بات اخیر ہو رہی ہے، وہ بیٹھ گیا۔ کہتا اللہ میں ان کی مجلس میں جو لوگ پہلے بیٹھے تھے ان کی برکت کی وجہ سے میں ان سب کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! تو اس سے یہ معلوم ہوا یہ مجلس اللہ کے نزدیک انتہائی متبرک اور بابرکت مجلس ہے۔ اس کی ایک مثال ہم یوں بھی دے سکتے ہیں، جیسے آسمان میں ٹمٹماتا ہوا تارا، ہم آسمان میں دیکھتے ہیں کہ ستارہ ہے اور اس کی خوبصورتی اس کے ٹمٹمانے کی وجہ سے آسمان کو مزین کرتی ہے۔ اسی طرح دین اسلام کی خوبصورتی، دین اسلام کی، دنیا کی خوبصورتی، اس دین اسلام کی خوبصورتی یہ ہے
کہ اللہ اس کے رسول کے تذکرے کو عام کیا جائے، ایسی مجلسیں آسمان پر اللہ سبحانہ و تعالی کے فرشتے، زمین پر جو آسمان پر جو فرشتے رہتے ہیں، زمین پر یہ ٹمٹماتے ہوئے تاروں کی مالونیں نظر آتی ہے۔ اللہ، بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ ہمیں بارہا ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ اللہ کے فضل اور احسان ہے۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میری بات شیخ رحمۃ اللہ صاحب سے ہوئی تھی کہ آج کا جو درس ہے وہ تربیت کے متعلق ہے، تربیت ہے۔ تو تربیت جو ہوتی ہے وہ خطابی انداز میں نہیں ہوتا، جمعے کی خطبے والی انداز میں نہیں ہوگا۔ اگر آپ لوگ اس منتظر میں کہ شیخ پھر کیا کبھی جوشیلا اور خطبہ ذرا دیں گے ایسا، تو اس کی امید نہیں کرنا۔ یہاں آپ کو ایسی بات ملے گی جیسے آپ اور ہم بات کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، ہم جس نبی محترم جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو ہم نے سماعت کیا، اور ان کی سیرت انتہائی وسیع و عریض ہے، تو اس کے حاصل ہونے والے مقاصد بھی انتہائی وسیع ہیں، بہت وسیع ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر 1، ابراہیم علیہ السلام سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ سب سے پہلی چیز جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ یہ ہے فہم و فراست، فہم، سوچ، سمجھ، اس کی فہم و فراست حاصل ہوتی۔ کیا فہم و فراست؟ کہ جب ابراہیم علیہ السلام بچپن کی ادوار سے جب گزرے اور بڑے ہو گئے، قوم کی لوگوں کو دیکھا کہ یہ لوگ کبھی سورج کی پوجا کر رہے ہیں، کبھی ستارے کی پوجا، کبھی چاند کی پوجا، کبھی سورج کی پوجا کر رہے ہیں، تو ان میں ایک فکر پیدا ہو گیا۔ کیا فکر پیدا ہوئی؟ کہ یہ آخر رب نہیں ہو سکتے، یہ خدا نہیں ہو سکتے، جو مٹ جائے، ناپید ہو جائے، رب نہیں ہوگا۔ فہم اللہ رب العالمین نے عطا کیا۔ اب اگر ہم اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ اب ہماری کیا ذمہ داری؟ وہ فہم ابراہیم علیہ السلام کو جب حاصل ہوا تو ابراہیم علیہ السلام قوم کے لیے کھڑے ہوئے۔ قوم کے لیے کیا ہوئے؟ کھڑے ہو گئے۔ کیسے کھڑے ہوئے؟ قوم کے لوگوں کو مدعو کیا، پہلے اپنے گھر سے شروعات کی۔ قوم کے لوگوں کو کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم ان خداؤں کو کیسے اپنا رب مانتے ہو جنہیں خود میرا باپ اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے اور تراشتا ہے، اور پھر تم اسی کو خرید کر لاتے ہو اور اسی سے منت و سماعت کرتے ہو؟ تم کیسے اس کو رب مان سکتے ہو؟ رب تو وہ ہے جس نے ہماری تخلیق کی، زمین و آسمان کی خلقت کی۔ یہ فہم و فراست ہمارے درمیان آنا۔ فہم و فراست جب حاصل ہوئی تو دعوت کا فکر پیدا ہوا۔ کس چیز کے فکر پیدا ہوا؟ دعوت کی، ہوا نا؟ اچھا، ہم ذمہ دار ہیں اپنی قوم کے، ہم داعی ہیں، ہم داعی ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بلغوا عنی ولو آیا۔ آج کے جن لوگوں نے حج کیا، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام کے حجوں کو حج مبرور بنائے۔ اب رہتی دنیا تک جتنے بھی حجاج جمعے کے دن کو حج کریں گے وہ حج اکبر کہلاتا ہے، بہت سب سے بڑی حج ہے نا۔ اچھا، آپ کو معلوم ہے یہی وہ حج کا دن ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ تم گواہ رہو، کیا تم نے یہ مانا ہے کہ میں نے دین اسلام تم تک مکمل پہنچا دیا ہے؟ تمام صحابہ نے، جتنے بھی لاکھوں صحابہ تھے، تب سب نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے بالکل مکمل دین پہنچا دیا۔ اللہ رب العالمین کو گواہ رکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ اونٹ کے کجاوے پر بیٹھے تھے، اونٹ پر بیٹھے فضا میں ہاتھ کو بلند کر کہا، اللہم شہدنا، اللہم شہدنا، اللہم شہدنا، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے۔ ان لوگوں نے گواہی دی ہے کہ میں نے تیرا دین مکمل پہنچا دیا۔ یہی وہ آج وہی وہ دن تھا جب اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہی وہ دن تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں معلوم نہیں آئندہ سال میں تمہارے درمیان رہ سکوں نہ رہ سکوں، حج کے تمام مناسک حج تم مجھ سے سیکھ لو، اور لوگوں میرے بعد بلغوا عنی ولو آیا، جو آیت کا علم تمہیں پہنچا ہے۔ حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خطبہ دیا تھا کہ تم اسے لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہاں
ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ جو فہم و فراست ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوئی اور قوم کو دعوت کے لیے کھڑے ہو گئے، ہم اس نبی کی امت ہیں جس نبی نے ہمیں داعی بنا کر کے چھوڑا، اور اس نبی نے کہا کہ بلغوا انی ولو آیا، جو آیت تم تک پہنچی ہے، جو حدیث تم تک پہنچی ہے، تم اسے لوگوں تک پہنچاؤ۔ داعی بنا کے چھوڑا نہیں چھوڑا اللہ کے نبی نے ہمیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مایوس نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قوم کی دعوت کرنے جاؤ گے، قوم کو دعوت دو گے، کس چیز کے ساتھ دعوت دو گے؟ اللہ اکبر، کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں تمہیں دو ہی چیز چھوڑے جا رہا ہوں۔ کیا کیا چھوڑا اللہ کے رسول نے ہمارے درمیان؟ دو چیزیں، کیا ہے وہ؟ نمبر 1 قرآن، کتاب اللہ و سنتی، حدیث، سنت حدیث کو کہتے ہیں۔ چھوڑا نہیں چھوڑا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کس فکر سے دعوت دی؟ قوم کے لوگوں کو اللہ کی توحید کی۔ ابراہیم علیہ السلام، اب سوال یہ ہے ہمیں جو اس سے حاصل ہوتا ہے سبق یہ حاصل ہوتا ہے، بات یہ سمجھ میں آتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، دعوت توحید کے لیے بیک سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، دعوت توحید کے لیے جماعت کی ضرورت نہیں ہے، دعوت توحید کے لیے کسی ٹیم ورک کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اس نبی کی امت ہیں جس نبی نے رہتی دنیا تک، قیامت تک اس امت کو داعی بنا کر کے چھوڑا، اور ہم جو سیرت ابراہیم سے حاصل کرتے ہیں، دعوت توحید کے لیے مشقت اٹھانی پڑے گی، دعوت توحید کے لیے تکلیفیں برداشت کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا۔ اندازہ لگا لو، اللہ رب العالمین جو کہا نا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ثم اوحینا، پھر آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں، اتباع کریں ابراہیم کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی کیا اتباع کی ہمارے نبی نے؟ دعوت کی اتباع کیسے کیا بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تنے تنہا تھے، اکیلے تھے نہیں تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اے یا ایھا المدثر قم فانذر، ہوا نا، اے چادر اوڑھ کے سونے والے کھڑے ہو جاؤ، اپنی قوم کے لوگوں کو ڈراؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کھڑے ہوئے؟ صفا پہاڑی پر۔ کوئی جماعت تھی؟ آپ لوگ بات کرو، کوئی جماعت تھی؟ پکا نا؟ کوئی بیک سپورٹ تھا؟ کیا کہا قوم کے لوگوں کو؟ اے میرے قوم کے لوگوں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے، صفا کے پیچھے گھوڑ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، انصاف سے بتاؤ کہ تم کیا کہو گے؟ تمام لوگوں نے کیا کہا تھا؟ ما جربنا علیک الا صدقا۔ میں سمجھتا ہوں غالباً آپ لوگ باتیں سن چکے ہیں، لیکن خالی میں یاد دلا رہا ہوں آپ کو، آپ کی ذمہ داری کہ ہمیں جو سبق ملتا ہے اللہ کے نبی نے شریعت ابراہیم کو کیسے فالو کیا، یاد دلا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی تنے تنہا کھڑے ہوئے اور کہا کہ اگر تم مجھے سچا جانتے ہو تو اے قوم کے لوگوں، یا قوم اسلموا فإن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دین لا کر کے دے رہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ یا قوم اترکوا اللات والعزی تفلحون، یا قوم اسلموا لا الہ الا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں لا الہ الا اللہ قبول کر لو، تم سلامتی میں آ جاؤ گے۔ واترکوا اللات والعزی تفلحون، لات منات عزی کو تم ترک کر دو، فلاح پا جاؤ گے۔ کتنے لوگ تھے اللہ کے نبی کے ساتھ؟ بات کیوں نہیں کر رہے آپ لوگ؟ پوری جماعت، پورے عرب کے قریش، بنو مطلب کے قبیلہ، ہاں، ہاشمی ابی بن کعب کے قبیلے تھے؟ کوئی نہیں تھے، تنہا کھڑے ہوئے۔ اچھا، آج کے ہمارے جو ماحول ہے، دور ہے، ہم اپنی آنکھوں سے برائی کو دیکھ کر، منکر کو دیکھ کر کیا بولتے معلوم؟ اے کس کے ساتھ ہو رہا، ہونے دو، کیا کرنے گئے اپنے کو، کیا بولتے ہیں؟ بولتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا ہو رہا، ہونے دو، ہماری کیا ذمہ داری؟ آنکھ بند کر کے چلے جاؤ، دل سے برا جان لیا میں کہ برا ہے، لیکن ابھی اللہ رب العالمین نے آپ کو زبان میں وہ طاقت دی ہے، وہ قوت دی ہے۔ ہم داعی توحید ہیں، ہمارے پاس اس بات کا علم ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ غلط ہے، ہم جان بوجھ کر کے ہم اپنے چہرے کو بدل رہے ہیں۔ یہ بتاؤ اللہ کا عذاب کس پر آئے گا؟ بنی اسرائیل، یہ جو قومیں تباہ ہوئی، بنی ہود جو تباہ ہوئی،
وجہ کیا تھی؟ بنی اسرائیل جو تباہ ہوئی اور پھر وہی شخص آ کر ہم سے ملتا ہے تو ہم اس سے خوش دلی کے ساتھ ملاقات کرتے، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کی اصلاح نہیں کر رہے۔ اب پھر یہ سوچتے ہیں کہ یار اللہ کا دین ہے، اللہ کو بچانا، اپنا دین اللہ بچا لے گا، ہمیں کیا ہم کیا بچانے والے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا کھڑے ہیں اور قوم کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ تنہا تھے نہیں تھے، پتہ یہ چلا دعوت توحید میں کسی کے ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے، حقیقت میں وہی موحد ہے۔ جماعت میں تو کوئی بھی موحد ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی موحد کون ہے؟ جو تنہا بھی ہو، اور یقیناً جس نے دعوت اخلاص خلوص للہیت کے ساتھ اللہ کی توحید کی دعوت پہنچایا، کعبے کے رب کی قسم ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ ورنہ کیا وجہ تھی؟ ابراہیم علیہ السلام پوری قوم کے لوگ اکیلے، پوری قوم کے لوگ ایک طرف، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک طرف ہے اللہ کی توحید کی۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام نے وہی جرت و بہادری نہیں کی، اتنی جرت اور بہادری کی کہ ان کے بت قدا میں جا کر کے صنم کھانے میں بیٹھ کر کے ابراہیم علیہ السلام، وہ جو مٹھائی رکھے رہتے نا مورتیوں کے پاس، ابراہیم علیہ السلام بڑے مورتیوں کے پتلے کے پاس کہتے کھاتے کیوں نہیں تم؟ کھاؤ نا، تمہارے سامنے کھانے کی چیزیں رکھی ہیں۔ ایک مفسر نے لکھا ہے کہ مٹھائی کو کھانے کی چیزوں کو اٹھا کر کے منہ تک لے کر کے گئے، اب تو کھا لو، تم اٹھا نہیں سکتے، میں کھلا رہا ہوں، کھا لو۔ نہیں کھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو غصہ، داہنے ہاتھ میں کلہاڑی لی اور ایک طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بولا اور معاملہ تمام کر دیا، بڑے کو چھوڑ دیا، ہاتھ میں پکڑا دیا، تیری ذمہ داری، تو سنبھال لے۔ جرات و بہادری کیا کی؟ اچھا کیوں کیا معلوم ہے؟ اس لیے کیا کہ جب یہ قوم کے لوگ پلٹ کر کے آئیں گے، دیکھیں گے یہ ہوا ہے، میرے سے تو بات نہیں کر رہے، میں بات کر رہا ہوں تو سن رہے نہیں، میں سمجھا رہا ہوں نہیں سمجھ رہے، سن رہے نہیں، اب تو سوال کریں گے نا، آ کر کے پوچھے ارے کس نے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اس نے کیا۔ فوراً بلوایا گیا، اسے بلایا، کہا ابراہیم تم نے یہ کام کیا؟ ہم نے سنا ہے کہ تم ایسا ایسا ہمارے خداؤں کے بارے میں کہتے ہو، کیا یہ حرکت تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ توڑ پھوڑ کیا؟ کہا میں کیسے توڑ سکتا ہوں؟ بڑے والے نے توڑا ہے، کلہاڑی اس کے ہاتھ میں، ثبوت اس کے پاس ہے، اس نے توڑا ہے۔ اگر یہ بات کر سکتے ہوں تو اس سے پوچھو، دیکھو ذلیل کیسے کیا، اگر یہ بات کر سکتے ہیں تو اس سے پوچھو۔ قوم کے لوگ شرمندہ ہو گئے، قوم کے لوگ شرمندہ ہو گئے۔ دلیل دیا، اسے یہ معلوم یہ ہوا دعوت توحید کے لیے علم و فراست و حکمت کے ساتھ دلیل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جو سبق ہمیں مل رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے سرے سے، دلیل ہونا بہت ضروری۔ اگر آپ کسی کو، اب ہم اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، میں سوال پوچھ سکتا ہوں آپ لوگوں سے، اب اتنے سارے لوگ ہیں، اگر آپ ہم سب مسلمان ہیں نا، اگر ہم سے پوچھ لیا جائے کہ بتاؤ اسلام کیا ہے، ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم مسلمان ہی تو ہیں۔ میرا سوال مدرسے کے اساتذہ یا معلم یا طلبہ سے نہیں ہے، آپ عام سے ہے، بتائیے ہم بتا سکتے ہیں اسلام کیا ہے؟ اسے معلوم یہ ہوا کہ ابھی ہم خود مسلمان ہیں، اس لیے ہم مسلمان ہیں کہ ہم اپنے مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم اس لیے مسلمان ہیں۔ آپ نے اسلام کی کوئی تحقیق نہیں کی، اسلام کے بارے میں آپ نے کچھ جانا نہیں، کچھ سمجھا نہیں، اس کی وجہ سے آپ مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور میں یہ پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے۔ صحیح ہے غلط بول رہا ہوں؟ سوال صحیح ہے نا ہمارا؟ عام طور پر اگر کسی کافر نے پوچھ لیا بتائیے کہ اسلام کیا ہے، بہت مسلمان آپ کرتے ہیں، بتائیے اسلام کیا ہے، انصاف سے بتاؤ، ہم ششدر ہو جائیں گے، یا اگر علم بھی ہو تو ہم جواب نہیں دے پائیں گے، ڈر محسوس ہو جاتا ہے۔ کس سے ڈرنا ہے؟ جس قوم کے، جس شخص کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اسے ساری دنیا مل کے نہیں ڈرا سکتی ہے، اور جو لوگ جن کے دلوں میں ڈر دنیا کا ہو اسے ساری خدائی مل کر کے اسے نہیں بتا سکتا ہے۔ یاد رکھنا، تو ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں اس بات کی نہیں ہونی چاہیے۔ دعوت توحید تنہا دینا ہے، اگر اللہ کی مدد شامل حال ہے تو اخلاص کے ساتھ ہے، ریاکاری کے ساتھ نہیں، نمود کے ساتھ نہیں، ناموس کے ساتھ نہیں، اللہ کی توحید کی دعوت اخلاص کے ساتھ جو کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اب سوال یہ رہا، ابراہیم علیہ السلام کو اس کے باپ نے، قوم کے لوگوں نے قوم سے نکال دیا، بستی سے نکال دیا، سب کچھ چھوڑ کر کے چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، وقال انی ذاہب الی ربی،
انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا بے شک، ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ کدھر جا رہا ہوں؟ اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ مفسرین نے اس کے 3 تفسیر کیے، 3 باتیں نقل کی۔ پہلی بات، اللہ نے مجھے جو حکم دیا ہے، جس طرف جانے کا حکم دیا ہے، میں اس طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں، پہلی بات۔ دوسرا اس کا معنی یہ ذکر کیا کہ میں ہجرت اس طرف کر کے جا رہا ہوں جہاں مجھے امن و امان سکون کے ساتھ میرے رب کی عبادت کرنے کا موقع مل جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ سمجھ میں آ رہی نا؟ اچھا، یہ ہجرت کا جو معاملہ ہے الی یوم القیامہ، قیامت تک رہے گی۔ اچھا، جو لوگ ہجرت کرنے سے ڈرتے ہیں، ہجرت میں آپ کو یہ نہیں بول رہا ہوں کہ اب ہرپن ہلی چھوڑ کر کے حیدرآباد جو نہیں بول رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہجرت کرنے سے جو لوگ ڈرتے ہیں انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے، سیرت اٹھا کر کے پڑھیے، تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے، جن جن لوگوں نے ہجرت کی ہے اللہ کی قسم ہے وہ اس سے کہیں زیادہ مالدار اور کہیں زیادہ دیندار رہے۔ مانتے ہیں؟ ایک مثال دو۔ اچھا، یہ ہجرت صرف اللہ کی دین کی خاطر ہو، اللہ کے لیے عزیز و اقارب چھوڑ دے، اللہ کے لیے مال و متاع چھوڑ دے، اللہ کے لیے زمین و جائیداد ہر وہ چیز ترک کر دے صرف اللہ کے لیے، اور اگر اس نے ہجرت کر لی تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کون تھے؟ مکہ سے ہجرت کر کے سب کچھ کیوں گئے؟ سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کون تھے؟ سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے۔ اللہ نے برکت دی نہیں دی، فروانی حاصل ہوا نہیں ہوا، ہر وہ چیز یقیناً اللہ کی قسم اللہ سبحانہ و تعالی ہجرت کرنے والے کو دیتا ہے۔ تو یہاں جو دوسری بات ہے، میں اپنے وطن سے عزیز و اقارب سے دور جا رہا ہوں، سب کچھ چھوڑ کر ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں میں اپنے رب سبحانہ و تعالی کی عبادت کروں اور عبادت میں کسی طرح کی روک ٹوک نہ ہو، میں ایسی جگہ ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ اسی بات کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرماتا ہے وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور میں تم سے اور جن چیزوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو جدا ہوتا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں یہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکارنے میں بے نصیب نہیں ہوں گا، بے نصیب نہیں ہوں گا، یعنی نصیب والا ہوں گا۔ مجھے امید ہے میرا رب مجھے نصیب والا بنائے گا۔ میری عبادت کا مقصود اور مطلوب اللہ تبارک و تعالیٰ کا رضا کو حاصل کرنا ہو۔ اگر عبادت کا مطلوب، عبادت کا مقصد رب سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے تو وہ مقصد کامیاب ہے، اور اگر وہ مقصد نہیں رہا تو ناپید ہو جائے گا۔ یہ تیسرا معنی ہے ہجرت کا، تیسرا معنی کہ میں ہجرت اس لیے کر رہا ہوں کہ میری عبادت کا مقصد و مطلب رب کی رضا حاصل کرنا ہو۔ اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی بات کو قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ ذکر فرمایا۔ اللہ نے کس انداز میں بیان فرمایا معلوم ہے؟ اللہ نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کی نقل و حرکت کو اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا۔ اگر اب جیسے ہندوستان کے حالات ہیں، مثال کے طور پر بہت ہی کشیدگی حالات چل رہی ہے، عبادت میں اذان کو روک دیا، کچھ دن ایسا نہ ہے کہ مسجدوں کو بند کر، ہمیں اللہ کی عبادت اعلان نہیں کرنے دیا جا رہا، غلام بہت ہی ظلم و زیادتی ہونے لگے۔ اور اگر ہم ہجرت کرنا چاہیں تو یہ سبق ہمیں یاد رہے کہ ہم جب ہجرت کریں گے تو مقصد اللہ کی عبادت کا ہوگا، مقصد اللہ کی دین کے خاطر ہوگا۔ سمجھ رہے نا؟ کچھ دن شاید ایسا بھی آنے والا ہو یہ ہندوستان سے یہ ہندو راشٹر ہو جائے، شاید اللہ نہ کرے یہ ہو، اور بہت ناممکن بات ہے، اور اگر ہو بھی جائے تو ہمارا کچھ نقصان نہیں ہے کیونکہ ہمارا رب بہت ہی وسیع اور فضل والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا کہ تم اے نبی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یقیناً میں نے سب سے منہ موڑ کر اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیا۔
میں نے یقیناً انی وجہت وجہی للذی، میرا چہرہ ان لوگوں سے بیزار ہو کر کے میں نے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف پھیر لیا، یقیناً میں نے اپنا منہ وجہی للذی، اللہ کی طرف پھیر لیا۔ اچھا، اللہ کی طرف پھیر لیا ہے جنہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ کیا کہا؟ فطر السماوات والارض، سماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور فرمایا کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ حنیف ہے، دین سیدھا ہے، اللہ کی دین سیدھا ہے۔ اب سوال یہ، یہاں کتنی باتیں معلوم ہوئی؟ اللہ کی خاطر اپنے چہرے کو اللہ کی طرف پھیرنا انتہائی ضروری ہے نہیں ہے؟ جب بھی اس قوم پر مصیبت آئی، پریشانی آئی، وبا آئی، بتاؤ کہ یہ قوم اپنا چہرہ، اپنا رخ اللہ کی طرف کرنے کے بجائے کدھر کر لیتے؟ حکومت کی طرف۔ کان ادھر لگانا ہے، ادھر لگانا ہے۔ اللہ رب العالمین اس قوم کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا معلوم ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قوم کی، کوئی بھی قوم ہو، تب تک اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک، یہاں تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدل لے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب میں مسلمان ہوں، اللہ کی مدد آسمان سے شامل حال کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں مدد نہیں آ رہی؟ آخر بتاؤ کہ وہ کون سا کام ہے جو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ کون سا کام ہے جس کے لیے ہم بیزار ہو کے اللہ کی طرف منہ پھیر رہے ہیں؟ پھر اللہ سے امید کی توقع کیسے؟ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ قوم اسی لیے مہلک ہو رہی ہے، اسی لیے قوم ہلاکت کی طرف جا رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام سے جو ہمیں بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر اگر ہم پر تنگی اور کشیدگی آ جائے، ہم پر اگر خرابی، اللہ کی عبادت میں رکاوٹیں درپیش آئے، ہم اگر ہجرت کرنا چاہیں تو ہجرت کر سکتے ہیں، اور یہی ہجرت اور یہی اتباع جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے ثابت کر دیا۔ ثم وحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، یہ اتباع ابراہیم علیہ السلام تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی خاطر ہجرت کرنا ہے، تو ہجرت کا جو معاملہ ہے تو تمام تر چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ہی کرنا ہے۔ ہجرت کا بہترین بدلہ رب ذوالجلال دین کی خاطر وطن چھوڑنے والے کو صرف بہتر جگہ عطا ہی نہیں کر سکتے، بلکہ انہوں نے ایسے لوگوں کو بھی بہت کچھ عطا کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ ارشاد بار تعالیٰ ہے، اللہ رب العالمین نے ہجرت کرنے والے کو کیا فرمایا، سن لیجئے۔ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے اور وہ زمین میں پناہ کی بہت سی جگہیں اور روزی میں کشادگی پائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، بہت زیادہ اگر اللہ کی خاطر ہم زمین کو چھوڑ کر زمین پر پھیل جائیں تو جہاں تم رہو گے وہ زمین اللہ کی بہت وسیع پاؤ گے، بہت وسیع پاؤ گے، اور رزق میں فروانی ہوگا، گھٹا نقصان نہیں ہوگا۔ اس آیت شریف کا خلاصہ یہ اس آیت الہیہ کا کہ گویا اس میں کہا گیا ہے کہ اے انسانوں، اگر تو وطن سے ہجرت، پردیس میں پیش آنے والے مصائب و آلام، مشقتوں اور مصیبتوں سے اگر تو گھبراتا ہے اور اس سے خوف کھا رہا ہے تو اس اندیشے کو اپنے دل و دماغ سے باہر نکال دے۔ جہاں تو ہجرت کر کے جائے گا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اتنی زیادہ نعمتیں اور اس قدر بلند مقام عطا فرمائیں گے کہ وطن سے تجھے نکالنے والے تیری کیفیت کو دیکھ کر، تیری حالت کو دیکھ کر رسوائی محسوس کریں گے، اور ہجرت تیرے لیے رزق کی فراخی اور وسعت کا سبب بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا۔ اب اگر ہم دیکھیں گے ہجرت کرنے والوں کے لیے جو لوگ مجبور کرتے ہیں شہروں سے نکلنے کے لیے، جو لوگ مجبور، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کیا اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا فرمایا معلوم ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا،
اللہ رب العالمین نے جب ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں کے ذریعے آزمائے، کئی کلام کے باتوں کے ذریعے آزمایا، تو اللہ رب العالمین کی تمام آزمائشوں میں جب ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، ہجرت میں کامیاب ہو گئے، اولاد کو قربان کرنے میں کامیاب ہو گئے، تمام چیزیں اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر یکسو پر ہو گئے، تو اللہ نے کیا معلوم ہے، ابراہیم میں تجھے دنیا کا امام بنا رہا ہوں۔ کیا بنا اللہ نے؟ دنیا کا امام۔ اللہ رب العالمین نے کیا عزت و مقام دیا؟ کہا کہ میرے ابراہیم کی جگہ کو تم جائے نماز کی جگہ بناؤ۔ ابراہیم من کان مصلی، ابراہیم علیہ السلام جس جگہ پر کھڑے ہوئے اس جگہ پر تم اپنی نماز گاہ بناؤ۔ صحیح ہے غلط ہے؟ آج ہے نہیں مکے میں، بات غلط تو نہیں کر رہا ہوں، اندازہ لگا لیجیے۔ اللہ اکبر، کیا خوش نصیب تھے ابراہیم علیہ السلام، جس شہر سے بابل سے نکالے گئے، اللہ رب العالمین کے حکم سے کعبۃ اللہ کے تعمیر کرنے والے ابراہیم علیہ السلام بنے۔ اللہ عزت دی نہیں دی اللہ نے؟ عطا کیا نہیں کیا؟ اب بابل والے ہونے دو، مصر والے ہوں، شام والے ہوں، ان کا رخ کدھر ہوتا ہے نماز کے لیے؟ وہ رش کرتے نہیں ان کی عزت کو دیکھ کر۔ اچھا، ان کی اولادوں میں یوسف علیہ السلام ہجرت کیا نہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ بھائیوں نے دشمنی میں کنویں میں ڈال دیا۔ میں اختصار میں بتا رہا ہوں، عزت و فراخی اللہ کیسے عطا کرتا ہے۔ غلاموں کو، قافلے کو بیچ دیا، مصر چلے گئے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے وہ سرفرازی عطا کی، ایک دن مصر کا سلطان بن گئے۔ بنے نہیں بنے؟ ان کے بھائی رش کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے؟ ان کی کیفیت کو دیکھ کر رسوا ہوئے نہیں ہوئے؟ اچھا، کسی اور کے نہیں، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لے لو۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے اتنی محبت تھی لوگوں، ابراہیم علیہ السلام کی طرح محبت تھی مکے سے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد کو چھوڑ کر چلے گئے دور، اور جا کر کے ادھر پلٹ کر کے دیکھے جہاں سے میرے بچے مجھے نہ دکھائی دیں، بیوی نہ دکھائی دیں، اور وہاں سے دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک محرم ربنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں اپنی اولادوں کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس لیے تو انہیں نمازی بنا، انہیں پھلوں کی روزیاں دی، جو دعا دینی تھی آج وہ تمام دعاؤں کا اثر ہے۔ اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے جا رہے تھے، کعبۃ اللہ کی طرف مڑ کر کے کہتے ہیں اللہ کے رسول، اے کعبۃ اللہ، اے سرزمین مکہ، مجھے تجھ سے بہت محبت تھی، لیکن ان ظالموں نے جب مجھے رہنے نہیں دیا، مجبوراً میں تجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ جب مجبوری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے، بتاؤ کہ مکہ کے لوگ مدینہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رفعت کو دیکھ کر تنگی محسوس کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے؟ کہ یہاں بڑی تنگی میں، وہاں دیکھو کتنے اچھا سکون سے رہ رہے ہیں، وہاں بھی نہیں سکون سے نہیں رہنے دیں گے۔ تبھی بدر ہوا، تب جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوا، یہ سارے معاملے اسی لیے ہے کہ ان کی خوشی انہیں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو قوم اللہ کے خاطر ہجرت کرے گا، اللہ کی مدد ایسی آئے گی کہ جہاں بھی وہ جائے گا اس کی زمین کو وسیع پائے گا اور فراخ پائے گا، اور روزیوں میں بھی برکت ہی برکت پائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بیان فرمایا، والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لیبلونہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے خاطر وطن چھوڑا، یقیناً ہم انہیں دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور بے شک آخرت کا اجر سب سے بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ یہ بات ہم سب کے لیے ہے نہیں؟ اب اگر ایسی مصیبت آ جائے تو ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ درس نمبر 2، اللہ کفوا احد، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کل ہو، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اب یہ سوال یہ کس سے کہنا اللہ ایک ہے؟ مسجد میں جتنے لوگ ہیں سب کو معلوم ہے کہ اللہ ایک ہے، معلوم ہے نا؟ جب اس بات کا علم ہے کہ اللہ ایک ہے تو اس دعوت کا ذمہ دار کون ہوا؟ مسجد کے دیوار، مسجد کا مائک، مسجد کا میٹ، مسجد کا پانی، مسجد کا نل، یا یہ مسجد کی ہوا، کون ذمہ دار ہے اس کا؟
ہم ذمہ دار ہے نہیں ہے؟ انصاف سے بولیے. یہ پیغام ہمیں ان تک پہنچانا ہے جن کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے. اچھا، اس دعوت کے لیے کون سا کام کرنا پڑے گا؟ دبا کے جھوٹ بولنا پڑے گا؟ نہیں، فل جھوٹ بولنا ہے، فل حرام کھانا ہے. ہمارے معاشرے کے جو حالات ہیں، اگر اس ہندوستان میں سب سے نمبر 1 فراڈی اگر آپ ہمارے دیکھیں گے تو سب سے پہلے جن لوگوں کا نام آئے گا میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا نام آتا ہے. معاشرے میں پوچھو دھوکہ کون دیتا ہے؟ مسلمان. چوری کون کرتا ہے؟ مسلمان. صحیح نہیں، فراڈ کون کرتا ہے؟ مسلمان. زمینوں کو کون ہڑپ لیتے ہیں؟ مسلمان. پہلے یہ چیزیں تھی. آج ہر چیز میں ہم برائیوں میں آ گئے. پہلے جب صحابہ کی جماعت گزرتی تھی تو لوگ تھر تھر کانپتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں غلطی کرنے پر اپنے بھائی کو بھی نہیں چھوڑتے، غلطی پر اپنے سگے بھائی کو بھی معاف نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ شرک کریں، باپ بیٹے کا بھی سامنا اگر ہو جائے، اللہ کی توحید کے لیے بیٹا باپ کی گردن تو مار دیتا ہے، اللہ کی توحید میں کسی طرح کی ملاوٹ نہیں کرتا ہے. تھر تھر کانپتے تھے. مسلمانوں کو امین اور صادق جانتے تھے، بلا وجہ ظلم نہیں کرنے والے جانتے تھے. آج ہم مسلمانوں کو تمام برائیوں سے جانا جا رہا ہے. ہم ذمہ دار ہیں اس بات کے، ہم مکلف ہیں قل هو اللہ احد کا پیغام پہنچانے کے لیے اخلاق کا درست ہونا ضروری ہے. اخلاق، معاملات درست ہونا ضروری ہے، سچ بولنا ضروری ہے. ہر خطبہ جمعہ میں آپ سنتے نہیں کیا کہا جاتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرو. کیسا ڈرو؟ جیسا رب سے ڈرنے کا حق ہے. حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہاں تک کہ تمہاری موت نہ آئے جب تک کہ تم مسلمان بن کر نہ مرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے کہ وہ تمام تر سچائی ہیں. جب تیسری آیت پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جب سورہ احزاب کی آیت پڑھی جاتی تو کہا جاتا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جب بات کرو تب سچ کرو. ہم جھوٹ بولتے ہیں. اگر انصاف کی بات آ جائے، اچھا ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. میں آگے کی آیت نہیں پڑھوں گا. اچھا 2 مرتبہ اللہ نے کیوں کہا؟ ایک تو پہلے کہتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ. کیوں کہا اللہ نے؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ اگر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے کیوں کہا کہ جب معاملات تمہارے درمیان کچھ آ جائے، سگے بھائی کا ہو، والد کا ہو، بہن کا ہو، بیوی کا ہو، ماں کا ہو، دوست احباب کا ہو، سگے خاندان والوں کا ہو، اس وقت بھی تم اللہ کو خاطر رکھ کر، اللہ کی خاطر تم عدل انصاف میں کسی طرح کی کوتاہی اور کٹوتی نہ کرو گے. اس لیے کیونکہ وہاں معلوم تھا اللہ کو کہ یہاں لوگ ایسا کریں گے، اسی لیے 2 مرتبہ ایمان کا ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اسی لیے 2 بار ذکر کیا. ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے. آج ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جیسا ایمان ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھی. اسی لیے کسی شاعر نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہا ہو اگر ایمان ہو ابراہیم علیہ السلام جیسا تو آگ بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے. اگر آج ہمارا ایمان ہو یقیناً اسلاف کے جیسا، نبیوں کے جیسا، انبیاءوں کے جیسا، کعبے کے رب کی قسم یہ ایک مودی نہیں 1000 کروڑوں مودی پیدا ہو جائے، کروڑوں RSS کے گنڈے پیدا ہو جائیں، رب کعبہ کی قسم ہے ہمارے بال باقا نہیں کر سکتے ہیں.
جب ہم ہوں گے تب ہوگا، اور جب نہیں ہیں تو یہ حالت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم اللہ کے خاطر دین کو خالص کرتے ہوئے ہم اللہ کی عبادت کریں۔ بالخصوص سب سے پہلے جو ہمیں مقدم ہونا اللہ کی عبادت میں ہونا ہے، مقدم ہو اللہ کی عبادت میں۔ اگر عبادتیں قبول کرانا ہے تو یہ لباس، یہ کھانا، یہ پینا ہمارا حلال کمائی سے ہونا چاہیے، حرام سے نہیں۔ جب بات حلال حرام کی آئی تو مجھے عرفات کا میدان یاد آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عرفات کے میدان، بات کر سکتا ہوں یا سوال جواب کے لیے چھوڑو؟ آپ لوگ سننا چاہتے ہیں یا چھوڑ دو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جتنے حجاج عرفات میں بیٹھے ہیں کَرَجْعَ یَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وہ گناہوں سے ایسا پلٹ کر جاتے ہیں وہاں سے جیسا ان کی ماں نے ان کو آج ہی پیدا کیا۔ حج والا ایسا معاملہ رہتا ہے۔ جو اللہ کے رسول نے کہا الا واحد، سوائے ایک شخص کے۔ صحابہ اللہ رسول کون ہے وہ؟ کہا ایک شخص دور دراز سے سفر کر کے آئے گا۔ امام ترمذی نے، امام ابن حبان نے اسے روایت کیا، امام مسند احمد نے روایت کیا، اور صحیحین میں امام البانی رحمہ اللہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں حدیث کو لایا اور کہا کہ دور دراز سے سفر کر کے آئے گا، اس کے بال بکھرے ہوئے، گرد و غبار کے ساتھ اس کی حالت ہوگی، کپڑے ویسے ہو جائیں گے، اور وہ رونے والوں میں سب سے زیادہ اللہ کے سامنے رو رہا ہوگا، گڑ گڑا رہا ہوگا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا، نہ اس کی حج قبول ہوگی، نہ وہ گناہوں سے پاک ہوگا۔ کہا اللہ کے رسول سے کیوں اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا یہ لباس حرام کمائی سے ہوگا، حرام ذرائع سے کمائی ہوئی ہوگی، اس لیے اس کی نہ دعا قبول ہوگی، نہ عبادت قبول ہوگی، نہ اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اندازہ لگا لو قرآن مجید سورہ احزاب کی آخری آیت سے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اگر ہم جھوٹ بولتے رہیں، سچ کو چھوڑ دیں، کعبۃ اللہ کا گلاف پکڑ کر کے اگر ہم مر جائیں اور جھوٹ ہی بولتے رہیں، اللہ کی قسم ہمارے اعمال درست نہیں ہوں گے، ہمارے اعمال درست نہیں ہوں گے۔ ہم جھوٹ بول کر کتنے لوگوں کے پیسے کو، صحیح بول رہا ہوں میں، جھوٹ بول کر کے روزانہ، ایک دن نہیں، جھوٹ بول کر کتنے لوگوں کے پیسے اڑا لیتے ہیں۔ عقل مندی تصور کرتا ہے میں نے آج بہت بڑا کام کر لیا، اسے ٹھگی مار دیا۔ عقل مندی نہیں، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ نہ خود کی عبادت قبول، نہ اولادوں کی عبادت قبول۔ قیامت کے دن وہ سوال کریں گے ان سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کم سننے اور زیادہ عمل کی توفیق دے، کم کہنے اور کم سننے اور زیادہ عمل کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ جو ہم نے سیرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت سارے مقاصد و مکاتب ہیں جو بہت حق ادا نہ ہو سکا، نہیں کر سکتے کہ بہت مختصر سا وقت ہے، اس کے لیے ایک الگ تیاری ہوتی ہے، اس کے لیے مجمع بھی ذرا بڑا ہوتا ہے۔ میں اس سوچ میں آیا تھا کہ شاید رئیس اللہ سلفی ہیں تو شاید لوگ زیادہ جمع ہوں، لیکن بفضل اللہ تعالی آپ لوگ اتنی ٹھنڈ میں، بارش میں بھی اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر کے آپ لوگ یہاں آئے ہیں، یہ آپ لوگوں کی محبت کی دلیل ہے کہ آپ لوگوں نے الحمدللہ کیا ثبوت دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے آنے اور بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے۔ الہ ہم تجھ سے دعا کرتے یا رب عزیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حق باقی رہ گیا، زندگی رہی تو اللہ تو ہمیں دوبارہ موقع دے اس حق کو میں پورا کر سکوں۔ الہ ہم تجھ سے دعا کرتے جو لوگ حاضر میں بیٹھے ہیں جائز مقاصد اللہ تو پوری فرما دے، جو تیاریاں اللہ تیری رضا تیرے تقرب حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں اللہ اسے بڑی اخلاص اور خلوص کے ساتھ کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہر شر و فتنے سے اللہ محفوظ فرما۔ اللہ جب تک اس زمین پر زندہ رکھ، ایمان اسلام کی حالت پر رکھ، اور جب خاتمہ ایمان بالخیر و توحید باللہ پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔